چھوٹے قصے میں ایک بڑی سیکھ۔ آج کی کہانی ہے شیر آیا شیر آیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وسیع میدان لہلہاتے کھیتوں اور کچے راستوں کے بیچ ایک چھوٹا سا گاؤں بسا ہوا تھا۔ گاؤں کی زندگی سادہ مگر محبت سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے، بچوں کی ہنسی فضا میں رس گھولتی اور مویشیوں کی گھنٹیوں کی آوازیں صبح کا آغاز کرتی۔ اسی گاؤں کے شمال میں ایک خوبصورت پہاڑی پر چراگاہ تھی، جہاں ہرے بھرے جھاڑ، نرم گھاس اور پتھروں کے درمیان بہنے والی باریک نالیاں تھیں۔ ایک پرسکون منظر پیش کرتی تھی۔ مویشی اکثر یہاں لائے جاتے اور اسی چراگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری ایک کم عمر لڑکے ارسلان کے سپرد تھی۔ ارسلان عمر میں چھوٹا مگر بہت شرارتی تھا۔ گاؤں والے اس پر بھروسہ کرتے تھے کیونکہ وہ جوان تھا، چست تھا اور بھیڑوں کے پیچھے بھاگ دوڑ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن پہلی نظر میں نظر آنے والی ذمہ داری اس کے اندر اتنی گہری نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تیر رہے تھے، گھاس کی سطح نرم دھوپ سے چمک رہی تھی اور بھیڑیں سکون سے چر رہی تھی۔ ہوا میں ایک ایسی خاموشی گھلی ہوئی تھی کہ جو کبھی کبھی دل میں اکتاہٹ کا احساس بھر دیتی ہے۔ ارسلان نے اپنے پتلے لمبے ہاتھ گھاس پر پھیلائے اور آسمان کو تکتا رہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ اس کی نظر دور چلنے والی تتلی کے پیچھے لگی، پھر اچانک رکی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح دوڑا۔ ایک ایسا خیال جو شاید اس نے پہلے سوچا بھی نہ تھا، مگر بوریت نے اسے پیدا کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ گاؤں والوں کو ڈرا دے تو وہ بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ اگر وہ انہیں یہ یقین دلائے کہ شیر آیا ہے، اگر وہ گاؤں میں ہلچل مچا دے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے اندر شرارت نے خوشی سے جنم لیا۔ وہ تیزی سے پہاڑی کے کنارے پہنچا، گاؤں کی طرف دیکھا اور پوری قوت سے چیخ پڑا۔ اس کے اندر ہنسی کا شور تھا مگر اس کی آواز میں مصنوعی خوف تھا۔ گاؤں والے اس آواز کے ساتھ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ کھانا پکاتے ہوئے چھوڑ کر آئے، کچھ جانور باندھتے ہوئے بھاگے، کچھ نے بچوں کو لے جا کر گھروں میں بند کر دیا اور پھر وہ سب پہاڑی کی طرف دوڑ پڑے۔ ارسلان نے دیکھا کہ کیسے اس کا چھوٹا سا جھوٹ پورے گاؤں میں بھونچال بن گیا ہے۔ جب سب نزدیک پہنچے تو انہیں صرف اس کے کہکے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دلوں میں تھکن، مایوسی اور غصہ لیے واپس گاؤں کی طرف لوٹ گئے۔ مگر ارسلان کے چہرے پر ابھی بھی وہی چمک تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ شرارت کام کر گئی ہو۔ کچھ دنوں بعد جب ہوائیں تھوڑی سرد ہو چکی تھیں اور چراگاہ کی فضا میں شام کی ہلکی نمی اتر رہی تھی، ارسلان نے محسوس کیا کہ اس کے اندر شرارت کی جائے، کیونکہ اسے یہ منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ گاؤں والوں کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پھر وہی کیا، بڑھ چڑھ کر گاؤں کی طرف چیخا۔ گاؤں والے باوجود مایوسی کے پھر دوڑے۔ ان کے قدموں میں الجھن تھی، آنکھوں میں سوال، لیکن دل میں ابھی بھی حفاظتی جذبہ تھا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں دوبارہ ارسلان کی ہنسی کا سامنا ہوا۔ اس بار شاید بہت ہی زیادہ بلند اور بے احتیاط ہنسی تھی، مگر اب گاؤں کے لوگوں کے اندر کچھ بدل گیا تھا۔ وہ جان چکے تھے کہ اس لڑکے کی آواز اب خطرے کی علامت نہیں بلکہ محض بچپن کی ضد ہے۔ ارسلان نے تو دل بھر کے ہنسا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ بار بار کی شرارت اس کی اپنی پکار کو بے وزن کر رہی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اس کی آواز سچ بھی بھولے گی، مگر کوئی اس کی قیمت نہ پہچان سکے گا۔ پھر ایک شام آئی، غروب آفتاب کی وہ گھڑی جب آسمان گلابی نارنجی رنگوں میں ڈھل جاتا ہے، پہاڑوں کے سائے لمبے ہو جاتے ہیں اور چراگاہ میں عجیب سی خاموشی اتر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قدرت کی خفیہ تبدیلی کا انتظار کر رہی ہو۔ اسی شام جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک بھاری قدموں کی دھمک سنائی دی۔ بھیڑیں یکدم سکڑ کر ایک جانب ہو گئیں۔ ہوا میں ایک خوفناک سا ارتعاش پھیل گیا اور پھر جھاڑی ہٹی۔ پتھروں پر کسی وزنی جسم کا سایہ پڑا
اور ایک مضبوط بھوکا آنکھوں میں چمک لیے ہوئے شیر شیرگاہ میں داخل ہوا۔ ارسلان کے دل میں خوف نے آندھی کی طرح جگہ لی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں، اس کے پاؤں جیسے زمین سے کھسک گئے ہوں۔ گئی ہو۔ اس نے پورے زور سے گاؤں والوں کو پکارا۔ اس نے چیخ سے زیادہ التجا کی۔ اس کی آواز میں حقیقت اور بے بسی دونوں تھی، مگر گاؤں والوں نے اس آواز کو وہی سمجھا جو پہلے 2 بار تھی، شرارت، مذاق اور کھیل۔ کسی نے اسے سجدے میں ڈالی دنیا کا جھوٹ سمجھ کر نظر انداز کیا، کسی نے اس پر ہنستے ہوئے کہا کہ پھر وہی چٹکلا ہے، اور کسی نے کہا کہ اب وہ اس کے جھوٹ میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ ادھر شیر نے بھیڑوں پر حملہ کر دیا۔ بھیڑیں بکھر گئیں، دھول اڑنے لگی، فضا میں چیخیں گونجنے لگی۔ ارسلان کو اپنی بے وقوفی کے نتائج اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے۔ وہ اکیلا تھا، بے بس، ڈرا ہوا۔ جب شیر اپنا شکار لے کر واپس جنگل کی طرف مڑ گیا تو ارسلان کے اندر ٹوٹی ہوئی ذمہ داری کا بوجھ دب کر رہ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف چلا، قدم بوجھل، دل روگ سے بھرا ہوا۔ اس نے لوگوں کو سارا قصہ بتایا، مگر ان کے چہروں پر بے یقینی کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ سچ بول رہا تھا، مگر اس کے سچ کی کوئی قیمت نہ تھی۔ گاؤں کے بزرگ نے افسوس میں سر ہلایا۔ انہوں نے ارسلان کو سمجھایا کہ انسان کا اعتبار ایک شیشے کی طرح ہوتا ہے، ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ ویسا نہیں رہتا۔ اور جھوٹ وہ ہوا ہے جو شیشے کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ اب ارسلان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر انہی آنسوؤں کے اندر وہ بیج تھا، نئے عہدے کا، نئی سمجھ کا، نئی ذمہ داری کا۔ بزرگ نے اس سے کہا، جس کا سچ طے ہو وہی کامیاب ہوتا ہے، اور جس کا اعتبار ٹوٹ جائے اس کا سچ بھی بے وزن ہو جاتا ہے۔ اس رات ارسلان دیکھ کر جاگتا رہا۔ خوف، شرمندگی اور افسوس اس کے دل میں بوجھ کی طرح بیٹھے تھے، مگر اسی بوجھ نے اسے ایک نیا سبق دیا، ایک ایسا سبق جو اس کی ساری زندگی کے لیے کافی تھا۔ سچ کی طاقت جھوٹ سے کم نہیں، مگر جھوٹ سچ کی طاقت چھین لیتا ہے۔